لوگ کہتے ہیں ہم نے نعرہ چھوڑ دیا. یہ نعرہ تو ہمارا سن 47 سے آج تک اور اس کے بعد بھی رہے گا. ذرا اس کو یاد دلاؤ. جاؤ جاؤ. ہمیں ان سے نفرت نہیں ہے. اگر یہ ہمارے بھائی دفاعی ادارے والے ہماری اور آپ کی دفاع کی خاطر سیاست کو چھوڑے، 137 کاروباروں کو چھوڑے، ہر ادارے کو چھوڑے اور جس واحد کام کے لیے بھرتی ہوئی ہے اس وطن عزیز کے دفاع کے لیے بارڈر پہ جائیں، ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یہ پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. اور اگر یہ باتیں آپ کو تکلیف دیتی ہے، اگر اس باتوں سے آپ کو نفرت ہے، تو پھر انشاءاللہ عوامی نیشنل پارٹی آپ کی تکلیف بڑھاتی رہے گی. پھر انشاءاللہ عوامی نیشنل پارٹی آپ کو دن رات بری لگے گی. پاکستان کے تاریخ کے انتخابات ہمارے سامنے ہیں اور اس میں اگر ہم کہیں کہ سن 85 میں بدترین انتخابات ہوئے تو اس سے بدترین اس کے بعد ہوئے. آپ 2013 کے انتخابات دیکھ لیں جہاں پہ پوری دنیا انتخابات لڑ رہے تھے اور ہم اور آپ اپنے شودا کو اٹھا رہے تھے. آپ 2018 کے انتخابات دیکھ لیں جس کو آج سب مانتے ہیں. ہم تو تب سے کہہ رہے ہیں لیکن آج سب کہہ رہے ہیں کہ RTS اور فیضیابی کی وجہ سے عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، تو اس دفعہ اس سے بھی بڑی تذلیل ہوئی. عوام کے مینڈیٹ کو چند پیسوں کے ذریعے بیچ کے پیسوں کے اور غیر نظریاتی لوگوں کو لا کے اسمبلی میں بٹھا دیا. عجیب رجیم ہے. اس رجیم میں حکومت بھی کمپرومائز، اپوزیشن بھی کمپرومائز. چلیں حکومت سے تو ہم یہ توقع نہیں کریں گے کہ وہ آزاد ہوں گے، ان کو تو حکومت ملی ہے، لیکن جو ڈرامہ پختونخوا کے سرزمین پہ رچایا گیا اور 90% مینڈیٹ جو غیر سنجیدہ لوگوں کو دیا گیا اور اس مینڈیٹ کی بنیاد پہ کمپرومائز اپوزیشن قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں دونوں میں بٹھا دیا گیا. آج پاکستان میں جمہوریت نام کی چیز نہیں ہے، بلکہ جمہوریت ایک آرٹیفیشل مارشل لا کے تحت بدنام ہو رہا ہے اور جمہوری نظام بدنام ہو رہا ہے. اور اختیار دن بدن دفاعی ادارے لیتے جا رہے ہیں. آج جس ماحول میں ہم بیٹھے ہیں، اگر ایک افسر پورے سرکار کے سسٹم کو پکڑ لیا ہے، کسی کا ٹرانسفر ہوگا، پوسٹنگ ہوگا، تو وہ ISI کے NOC کے بغیر نہیں ہو سکتا. کسی کا پروموشن ہوگا، وہ ISI کے NOC کے بغیر نہیں ہو سکتا. اگر ہم اپنی حق کی بات کرتے ہیں تو الٹا ہمیں ان الزامات سے نوازا جاتا ہے جو تاریخی طور پہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم پاکستان کے غدار ہیں، غیر دین ہیں، روس کے ایجنٹ ہیں، ہندوستان کے ایجنٹ ہیں، امریکہ کے ایجنٹ ہیں. اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اس مشکل میں تاریخی طور پہ ظالم اور جابر کے خلاف مظلوم اور قوم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہم قوم کی ایجنٹی کرتے ہیں تو ظالم ہمیں امریکہ کا ایجنٹ بولتا ہے، روس کا ایجنٹ بولتا ہے. ہمیں آپ سے مسئلہ نہیں ہے، نہ ہمیں آپ سے کوئی دشمنی ہے، نہ ہمیں آپ سے پیار ہے، نہ ہمیں آپ سے نفرت ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں مظلوم قومیتوں کے ساتھ اور بالخصوص پختون قوم کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے مجرم آپ. ہمیں آپ سے نفرت نہیں ہے، ہمیں آپ کی پالیسی سے نفرت ہے. وہ پالیسی جو تاریخی طور پہ آپ اپنا چکے ہیں، جس کے ذریعے آپ فورن انٹرونشنز کے لیے اربوں ڈالرز کماتے ہیں اور ہمارے قوم اور سرزمین کے سر کا سودا کرتے ہیں. ہمیں آپ سے نفرت نہیں ہے، لیکن آپ جب آپریشن کرتے ہیں تب بھی پختونوں کو تباہ کرتے ہیں، اور دہشت گردی کے معاملے میں جب مذاکرات کرتے ہیں تب بھی پختونوں کو برباد کرتے ہیں. ہمیں آپ سے نفرت نہیں ہے. میں اپنے پختون افغان بھائیوں کی خاطر اس ریاست کو، حکومت کو، یا جو بھی فیصلہ کن لوگ ہیں، میں ان کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جنیوا ایکارڈ کے بعد ہمارے افغانستان سے جتنے بھی افغان پاکستان آئے، آپ نے ان کا خیر مقدم کیا، ان پہ پھول نچاور کیے، ان کو ہار پہنائے، اس کے بدلے دنیا سے اربوں خربوں روپے لیے، پھر ان افغانوں کو استعمال کر کے ٹریننگ کیمپس بنائے گئے اور ٹریننگ کیمپس میں مجاہد تیار کیے گئے. وہی مجاہد
جنہوں نے ہمارے مذہب کے نام کا استعمال کیا، ہماری قومیت کو استعمال کیا اور افغانستان میں جا کے افغانستان کا نظام درم برم کر، وہی مجاہد جو بعد میں آپ کو لگا تو آپ نے طالب بول دیا، اور طالب علم جو اسٹوڈنٹ ہے اس نام کو آپ نے بدنام کر کے دہشت گرد کے ساتھ جوڑ دیا۔ آج اس دن ہمیں چیف صاحب نے بلایا تھا تو میں نے کہا کہ جی ماضی کی غلطیاں مانیں گے تو آج کچھ ہوگا، کیونکہ آج جس کو آپ فتنہ خوارج کہہ رہے ہیں یہی کل آپ کے اور ہمارے مجاہد تھے۔ پھر کیا کیا؟ پاکستان میں ایک بہت بڑا ثانیہ ہوتا ہے آرمی پبلک سکول، اور اس ثانیے میں ہمارے بچے شہید ہوتے ہیں بے دردی سے۔ ایک قوم میں جانور اتنے بے دردی سے نہیں مارے جائیں گے جتنے بے دردی سے ہمارے قوم کے بچوں کو شہید کیا گیا۔ اور اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنتا ہے۔ نیشنل ایکشن پلان 20 نکات بہت واضح کرتے دہشت گردی کو ختم کرنا، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی ریاست نیشنل ایکشن پلان کے بعد طالبانوں کے حامیوں کو لے کر آتا ہے، حکومت دیتا ہے، اور پھر آرمی چیف سے لے کے ڈی جی ISI، صدر پاکستان سے لے کے وزیر اعظم پاکستان باقاعدہ ان دہشت گردوں کی وکالت کرتے ہیں، اور ریکنسیلیشن کے نام پہ ان کو پاکستان میں لا کے سیٹل کرتے ہیں 40,000 دہشت گردوں کو، 102 دہشت گردوں کو رہا کرتے ہیں جیل سے۔ ان میں رہائی ملتی ہے اس بندے کو جو آرمی پبلک سکول کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ ہم چیخے، آج بھی چیخ رہے ہیں کہ یہ دہشت گردوں کو آپ نے کس معاہدے کے تحت ادھر سیٹل کیا، ہمیں جواب نہیں ملتا۔ آج ہمارے سامنے یہ بات مانی جاتی ہے کہ پچھلے رجیم نے جو کیا غلط کیا۔ ٹھیک ہے صاحب، میں تو فخرین میں نے اس دن چیف کے سامنے بھی کہا کہ سر مجھے فخر ہے، آپ آئیں گے آپ کہیں گے پچھلے غلط تھے، اگلے آئیں گے وہ کہیں گے آپ غلط تھے، پچھلے کہہ رہے تھے پچھلے غلط تھے۔ الحمدللہ ہم بادشاہ خان کے سپاہی روز اول سے لے کے آج تک کبھی بھی غلط نہیں، صحیح راستے پہ کھڑے تھے۔ آج غلطی تھی ختم، ایسے نہیں ہوگا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ غلطی تھی تو جس نے غلطی کی اس نے پختون قوم کے سروں کا سودا کیا ہے، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، جرنیل ہو، کرنیل ہو، سیاستدان ہو، مولوی ہو، جو بھی ہو، پختون قوم کا گنہگار اس کو سزا ہونی چاہیے۔ اور پھر آج جب اگر کچھ ہوتا ہے الزام ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ افغانستان سے ہو رہا ہے۔ دوسری طرف ہم سن رہے ہیں اور آپ نے بھی سنا کہ افغانستان کے ساتھ جڑے ہوئے سارے راستے بند کر دیے گئے ہیں، اس پہ تجارت نہیں ہو سکتی، روزگار نہیں ہو سکتا۔ تو میں عام ایک سوال کروں کہ اگر تو آج جو بھی حملہ ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ افغانستان سے ہوا ہے، اور پھر اس حملے کے نتیجے میں آپ تمام افغانیوں کو سزا دیتے ہیں، وہ اگر کراچی میں ہو، لاہور میں ہو، راول پنڈی میں ہو، اسلام آباد میں ہو، آپ پھر افغان کے نام پہ پختونوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں اور پختونوں کا جینا محال کرتے ہیں۔ میں حکومت اور ریاست کو یہ پیغام دے دوں کہ اگر آپ پختونوں کے ساتھ سلوک ٹھیک نہیں رکھیں گے تو کراچی نہیں چل پائے گا۔ کیا میں یہ پیغام اس پورے ریاست کو دے دوں کہ یہ نہ بھولے عوامی نیشنل پارٹی وہ پارٹی ہے جو ایک کال پہ پاکستان کو بند کر سکتی ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی وہ پارٹی ہے یا پختون قوم اگر متفق ہو جائے تو وہ قوم ہے کہ پختونخوا اور بلوچستان اور پشاور اور کوئٹہ تو بھول جائیں، آپ کا اسلام آباد بند ہو جائے گا، آپ کی پنڈی بند ہو جائے گی، آپ کا لاہور بند ہو جائے گا، اور آپ کی کراچی کی چابی میرے مرکز کے جیب میں ہے، کراچی بند ہو جائے گا۔ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے، پاکستان کا باشندہ ہونے کے ناطے، عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر کی حیثیت سے پختون قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے بلکہ پاکستان کے ہر شہری کی ترجمانی کرتے ہوئے ریاست کو یہ پیغام دوں گا کہ آپ نے اپنے طریقوں سے 70 سال میں پاکستان کو ادھر پہنچا دیا ہے۔ آج پاکستان کی بقا کی جنگ ہے، آج بلوچستان آپ کے لیے بارود کا ڈھیر بنا ہوا ہے، آج پختونخوا پختون قوم کے لیے اور اس ملک کے لیے بارود کا ڈھیر بنا ہوا ہے، اور یہ آپ کی پالیسیز کے نتیجے میں بنا ہوا ہے۔ آج جمہوریت مذاق بن کے رہ چکا ہے۔ تو میں یہ ترجمانوں کروں گا کہ وقت آ گیا ہے اور فیصلہ کر لیں، یا تو اسی طرح چلتے جائیں
اور اس ملک کو تباہ کر لیں یا حقیقت پہ آ جائیں، تاریخ جھوٹ سے صاف کر لیں، سچ پہ آ جائیں۔ جو سن 47 سے لے کے 2024 اور 25 تک آپ کرتے آ رہے ہیں، ان سب کے لیے اس قوم سے معافی مانگے، ہر دوسرا کام چھوڑے۔ جو آپ کا اپنا واحد کام ہے اس سرزمین اور ہم اور آپ کی حفاظت کریں اور یہ ملک ہمارے اور آپ کے حوالے کریں۔ انشاءاللہ پاکستان ترقی بھی کرے گا، ایک بہترین ملک بنے گا، بلکہ اس خطے میں نہیں دنیا کے ملکوں میں ہم ترقی یافتہ ملک اور مقابلہ کریں گے۔ آپ کی ترجیحات ٹھیک نہیں ہے، کم سے کم 70 سال بعد یہ سوچ لیں کہ اس قوم کو ایٹم بم کی ضرورت نہیں، اس قوم کو اسکول اور کالج، اس قوم کو بندوق کی ضرورت نہیں، اس قوم کو قلم کی ضرورت، اس قوم کو لڑائی کی ضرورت نہیں، اس قوم کو امن کی۔ اور آخری ایک پیغام جو میں کل کے مجلس عاملہ کے فیصلے اور پختون قوم نے جو فیصلہ کیا ہے ریاست کو سنانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ افغانستان پہ حملہ کرتے ہیں تو پختون قوم اس پہ خوش نہیں اور آپ کے اس عمل کا نفی کر کے آپ کے افغانستان کے ساتھ لڑائی کے حامی نہیں۔ افغانستان ایک خود مختار ملک ہے، اس کی خود مختاری کا خیال رکھا جائے۔ ہم پاکستانی ہونے کے ناطے یہ خواہش کریں گے افغانستان اور پاکستان دونوں سے کہ امن لائے، اور اگر آپ کو بہت مسئلہ ہے تو افغانستان والے بیچارے شریف ہیں، دوسری طرف آپ اپنی شہرت کھو چکے ہیں، آپ کے شہرت پہ پاؤں رکھ دیا گیا ہے، آپ کا شہرت قبضہ ہو گیا ہے۔ آپ ہمت کریں، زورور کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ ہم نہیں چاہتے لڑائی، لیکن پھر بھی چلو آپ کی ہمت کے لیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن ایک طرف پورا کشمیر قبضہ ہو رہا ہے، آپ لیٹ ہوئے اور بیٹھ ہوئے، دوسری طرف افغانستان پہ آپ حملے کر رہے ہیں، یہ عمل بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی یہ اپنے نظریے کی ترجمانی کرتے ہوئے پاکستانی ریاست کو یہ پیغام دیتی ہے کہ جتنے بھی ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں۔ وہ اگر افغانستان ہے، وہ ایران ہے، وہ چین ہے، وہ روس ہے یا وہ ہندوستان ہے، ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، تبھی اس ملک کی ترقی ہوگی۔